أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. سورہ بقرہ کی دو آیتیں 162 اور 62. دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا اور توحید کی دلیل بھی دی. اللہ رب العالمین کی وحدانیت مطلب اللہ تبارک و تعالی ایک اکیلا اور اکیلے مان کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے؟ توحید کی سمپل تعریف کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پر یقین رکھنا، جاننا اور ماننا. تو یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اب اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے رکھی. پہلے تو توحید کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. الہ واحد، صرف ایک معبود ہے، ایک رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور وہ معبود کیسا ہے؟ الرحمن، بڑا رحم کرنے والا. الرحیم، بہت زیادہ رحیم ہے، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا. تو اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا. اب اس کے بعد جو ہے اس کی دلیل یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، لوگوں سے اور اپنے بندوں سے یہ عرض کر رہا ہے کہ اے میرے بندوں، کیا تم دیکھتے نہیں اس پوری کائنات میں خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان کی اور زمین کی تخلیق میں غور نہیں کرتا کہ اللہ رب العالمین کیسے اکیلا ہے؟ تم سمجھتے نہیں اس کو. تو اللہ رب العالمین اس پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے، ذرا اس پر سوچو، اس پر غور کرو. واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، عدل بدل جو ہوتا ہے، دن کے پیچھے پیچھے کیا ہے؟ رات آتی رہتی ہے اور رات جو ہے اس کے پیچھے تعاقب کرتا رہتا ہے. تو واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں کیا اس میں غور نہیں کرتا؟ والفلک التي تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو پانی میں چلتی ہے اس پر غور نہیں کرتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بارش کی بھی مثال دی. وما انزل من السماء، اور جو آسمان سے بارش اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے، اس بارش پر بھی ذرا غور کرو. یا ایک کلمہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، انہوں نے اس آیت کی شان نزول بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ، جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، کیونکہ رسول تو مانتے نہیں تھے، اللہ کے رسول، تو ہم اللہ کے رسول کہتے ہیں، وہ تو رسول مانتے نہیں تھے. تو کہنے لگے یا محمد کہ آپ ایسا کیجئے، یہ جو صفا پہاڑی دکھ رہی ہے، یہ پہاڑی، لہذا اس کو پورے کے پورے سونے کا بنا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شفیق تھے اور اتنے زیادہ حریص تھے کہ کوئی آپ پر ایمان لے آئے، لہذا کوئی سا بھی کیسا بھی چیلنج ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایکسپٹ کر لیتے تھے، اس امید سے کہ شاید یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور اللہ پر ایمان لا کر کے، اور یہ اتنے بڑے اور اتنے خطرناک عذاب سے وہ بچ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ شفیق، یعنی کہ رحمت دل تھے لوگوں کے معاملے میں، کہ کاش وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. تو قریش نے جب یہ مطالبہ کیا، کہا کہ صفا پہاڑی کو آپ سونے کا بنا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بس اتنا کہہ دو کہ انکار تو نہیں کرو گے بعد میں. اگر سونے کی بن جائے، صفا پہاڑی جو ہے سونے کی اگر بن گئی، تو تم اپنے وعدے سے پھرو گے تو نہیں نا. تو جو وہاں پہ آئے تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، ہم اپنے وعدے سے پھریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی اللہ رب العالمین سے، اے اللہ تو اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا. تو دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک پہنچی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور میرے حبیب کو 2 آپشن دو،
لہٰذا دونوں آپشن میں سے جو چنتے ہیں وہ کر کے آئے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 2 آپشن دے کر کے بھیجا ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا نہ بنایا جائے بلکہ ان کے لیے دعا اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی, لیکن دعا قبول ہوگی صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے, لیکن اگر سونے کا بن گیا اس کے بعد اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی سزا دوں گا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا کہ اس سے پہلے پوری ہوئی زمین پر, یعنی کہ اس دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی. تو اتنی سخت مار ماروں گا ان کو کہ اگر صفا پہاڑی سونے کی بن گئی اور پھر اس کے بعد اگر انکار کر دیتے تو ایسی مار ماروں گا کہ اس ہوئی زمین پر کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ گویا کہ ایک طرح سے کام اٹھے, کیونکہ رحمت دل تھے, چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو, کافر ہی کیوں نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا زیادہ تڑپ تھا اور اتنے رحمت دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کسی کی مصیبت اور کسی کی بربادی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میں پہلے آپشن کو قبول کرتا ہوں, یعنی ان کے لیے دعا اور رحمت کا دروازہ جو ہے کھلا رہے, میں اسی کو قبول کرتا ہوں. لہٰذا صفا پہاڑی سونے کی بن جائے میں نہیں چاہتا, کیونکہ ممکن ہے کہ اگر یہ صفا پہاڑی سونے کی بن گئی اس کے بعد بھی اگر یہ انکار کر دیے تو ایسی سزا, لہٰذا یہ میں نہیں قبول کر سکتا, لہٰذا میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آپشن کو قبول کیا, لہٰذا اسی پر جو ہے اکتفا کر دیا گیا. تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتری, کیوں اتری؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیا ضرورت ہے یہ وعدے اور چیلنج کی. اگر کوئی ایمان قبول کرنا چاہے, واقعی میں اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچاننا چاہے تو کائنات پہ غور کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ جو کائنات ہے, یہ جو آسمان و زمین ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, سمندر ہے, ستارے, تو اس پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر واقعی میں کسی کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک اکیلا یہ پوری کائنات چلا رہا ہے, پورا نظام چلا رہا ہے, پورا سسٹم چلا رہا ہے, تو اس کے لیے اسے کائنات پہ غور کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر غور و فکر کی ہمیں دعوت دی. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی تخلیق میں ذرا غور تو کرو کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا. پہلے انسان جو ہے زمین کو دیکھتا تھا, کہتا ہے ایسے بچھا ہوا زمین جو ہے صحرا کی طرح ہے, لیکن پھر جب اس میں غور کرتا رہا, سائنسی دنیا نے جب اس پر جو ہے ترقی کی تو پھر پتہ چلا کہ دنیا گول ہے اور اس میں جو ہے انسان آباد ہے. تو ایک گیند کے مانند میں, یعنی کہ گول دنیا ہے اور اس میں جو ہے انسان آباد ہے. کس عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو چلا رہا ہے, اور وہ بھی پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے سارے کے سارے جتنے بھی پلینٹس ہیں, سیارے, وہ کیا ہیں, اپنے اپنے دائرے میں گھومتے رہتے, چلتے رہتے, اور یہ سب کے سب جو ہے سائنسی حقائق ہے. اور آپ سب کو معلوم ہو چکا ہے, آج سائنسی کی دنیا یہ ثابت کر چکی ہے کہ سارے پلینٹس کیا ہیں, اپنے اپنے دائرے میں چلتی رہتی ہے, اور وہی قرآن کہتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جس کو امی کہا جاتا ہے, یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی باتیں اور اتنی جو ہے اونچی لیول کی باتیں کیسے کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونا بذات خود آپ کی شخصیت سے یہ ناممکن تھا. ایسی سائنسی حقائق, آج 1400 سال گزر چکا ہے, آج جو ہے قرآن کی باتیں سائنسی حقائق میں پیش آ رہی, یعنی کہ سائنسی طور پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جو نہ پڑھا لکھا ہے, نہ پڑھنا جانتا ہے, نہ لکھنا جانتا ہے, وہ شخص ایسی بڑی بڑی باتیں اور سائنسی حقائق جس وقت نہ کچھ کوئی ذریعہ ہے نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی ہے, بغیر کسی سہارے کی ساری باتیں کیسے کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر غور و فکر کی تلقین کی اور کہا کہ اس میں اگر غور کر لیتے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان ہوگی. یہ زمین ہے, آسمان, زمین کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بنایا, اس کی بناوٹ کو ذرا غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے آنے جانے میں, رات گئی لہذا اس کے پیچھے جو ہے دن اس کا پیچھا کر رہا ہے, ایسے ہی دن جیسے ہی گزر رہا ہے رات کیا ہے اس کے پیچھے کر رہی ہے. تو رات اور دن جو ہے یہ کنٹینیو ایسے ہی چلتے رہتا ہے. ایسا نہیں کہ سورج گر جا کر کے غروب ہو گیا پھر صبح جو ہے وہ نکل کر کے ہمارے پاس آتا ہے. سورج بھی کنٹینیو چل رہا ہے اور رات جو ہے اس کے پیچھے چل رہی ہے, دن اس کے آگے چل رہا ہے.
تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس پر ذرا غور کرو، یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ یہ جو سیارے ایک دوسرے کی چکر لگاتے ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے دائرے میں چلتے رہتے ہیں، یہ قانون کس نے بنایا؟ لہٰذا ایمان والا کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے سوچتا ہے کہ یہ قانون کس نے بنایا. اور جو ایک ملحد ہوتا ہے، ایتھسٹ ہوتا ہے، وہ اس کے اندر رہ کر کے سوچتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو سب کے سب آٹومیٹک چل رہا ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم. بگ بینگ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے بڑا بلاسٹ ہوا، پھر جو ہے سیارے ایک دوسرے کے چکر لگانے لگے اور پوری کائنات کیا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے، ایک دوسرے کے یعنی کہ تابع ہو کر کے فالو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو ایک ایتھسٹ کیا کرتا ہے، کائنات کے اندر رہ کر کے اور اس کے باہر نہیں نکلتا، اور اندر رہ کر کے سوچتا ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے. لہٰذا یہ ستارے، یہ دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کے سب کیا ہے، آٹومیٹک چل رہے ہیں. لہٰذا آٹو سسٹم اس کو بولا جاتا ہے. لیکن ایمان والا کیا کرتا ہے کہ یہ سسٹم آخر بنایا کس نے، اس کے باہر نکل کر کے کہ یہ ساری انرجی آئی کہاں سے. اور بتاتے خود یہ سوال کے نشان ہے، اور آپ ان سے بھی پوچھیں کہ یہ کہاں سے آیا تو وہ خود ان کے پاس جواب نہیں. تو لہٰذا اللہ رب العالمین کہتا ہے ذرا سوچو، اس پہ غور کرو، یہ سسٹم کس نے بنایا. تو اللہ رب العالمین کا کائنات کی تخلیق میں ذرا غور کرو. والفلک التی تجری فی البحر، یہ جو کشتی اس میں پانی میں تیرتی ہے اس پر ذرا غور کرو. لہٰذا یہاں بھی جو ہے سائنس اس کو بیونسی کہتی ہے، یعنی کہ رولز آف بیونسی، یعنی پانی، کشتی جو ہے پانی میں تیر رہی ہے تو یہ ایک رول کے تحت، ایک قانون کے تحت چل رہی ہے. اور وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی آٹومیٹک سسٹم ہے. لیکن ایک ایمان والا سوچتا ہے اور کہتا ہے اس قانون کو بنایا کس نے، پانی کے اندر یہ ڈینسٹی جو ہے اس کو، یہ قانون، یہ رول کس نے بنایا. لہٰذا بغیر کسی بنائے ہوئے اس رول کو کیا ہزاروں تک لوہے کا وزن لے کر کے پانی جو ہے اس طریقے سے پانی کے اوپر ایک کشتی چل سکتی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو، ذرا اس پہ غور کرو. اور غور تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دماغ، آپ کا عقل جو ہے کھلا رہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر جا کر کے آپ سوچیں کہ یہ سب بنانے والا کون، قدرت کے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ساری چیزوں پر اگر کوئی غور کر لے تو اللہ رب العالمین کے سامنے پھر ایسے وعدے کرنے کہ یہ پہاڑی سونے کا بنا دو، یہ فلاں ایسے کر دو، تو تب ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر واقعی میں کوئی غور کرنے والا ہے، اگر ایمان لانے والا ہے تو صرف اس کائنات کی ایک ایک چیز پر اگر غور کر لے، اللہ رب العالمین کی توحید کو بھی سمجھ لے گا اور اللہ رب العالمین کی جو ایک اکیلا رب ہے لہذا اس کو بھی سمجھ لے گا. مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک معبود ساری چیزیں کیسے سنبھالتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی اور کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا تاکہ سارا نظام تو ایک اکیلا اللہ ہی چلا رہا ہے. پھر یہ سوال کیسا اور یہ اعتراض کیسا کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک نہیں ہے، ہزاروں معبود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بہترین مثال دی اور بہترین مثال دے کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو تقدیر بھی بنایا. پھر بارش کی مثال دی وَمَا أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. بارش کی مثال دی کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو ایک مردہ زمین کیا ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے. مردہ زمین مطلب ایک دھوپ کی وجہ سے جو ہے زمین سوکھا ہوا تھا، اب بارش آئی پھر وہی زمین دیکھ رہے ہیں کہ ہریالی اگاتی ہے، ساری زمین کیا ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے. اسی زمین سے کچھ دن پہلے آپ گزرے تھے، پوری زمین کیا ہے، سوکھی پڑی ہوئی تھی، بالکل صاف، بالکل میدان میں یعنی کہ صحرا نظر آ رہا تھا. لیکن بارش ہوئی اور بارش کے بعد پھر ایک دن آپ گزرے تو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے ہریالیاں اگائی ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر کس نے زندہ کیا اس کو، لہٰذا یہ قانون کس نے بنایا. تو اللہ رب العالمین اس پر بھی ہمیں غور کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی دلیل بنائی کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ اللہ رب العالمین کرے گا. کیسے کرے گا، اسی کی مثال دی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں قبروں سے کیسے اٹھائے، ہم تو گل گئے، سڑ گئے، ہماری ہڈیاں ختم ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے یہی مثال دی، کہا کہ زمین کو دیکھو، وہ زمین تو مر جاتی ہے، لہٰذا زمین کو مردے کے بعد اس کو زندہ کیسے اللہ رب العالمین کرتا ہے. کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ مثال نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین قبروں سے انسانوں کو زندہ کیسے کرے گا. تو ذرا اس زمین کو دیکھو جو مردہ ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو پھر سے زندہ کر دیا. اور سائنس بھی کہتی ہے کہ ایسے اس کے اندر سیڈز موجود ہوتے ہیں، لہٰذا سالوں سال تک وہ مرتے نہیں، لہٰذا اسی طریقے سے موجود رہتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر بارش جب آتی ہے تو انہی سے کیا ہے، پودے اگاتے ہیں، گھاس، ساگ سبزیاں اور ساری چیزیں کیا ہے وہاں سے اگتی.
تو آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کیا انسانوں کو اسی طریقے سے نہیں اگا سکتا ہے، اسی طریقے سے پیدا نہیں کر سکتا. اور حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کا سارا وجود کیا ہے، گل جاتا ہے، لیکن ریڑھ کی ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے وہ نہیں گلتی ہے، وہ باقی رہتا ہے. اور اسی سے کیا ہے اللہ رب العالمین انسان کو پھر سے پیدا کرے گا. تو ساری چیز جیسے سائنسی یعنی کہ سائنس جیسے کہتی ہے اور جو سائنسی حقائق ہے اسی اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا ہمیں وہ سارے نظام اور رول سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کا جو ساری کائنات کا اتنا پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے وہ آپ کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اور جب پہلی مرتبہ جب کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اب تو تمہارا مٹیریل موجود ہے، تو اب اللہ رب العالمین دوبارہ تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا. تو یہ سارا جو ہے اللہ رب العالمین نے جواب بھی دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اگر کوئی غور کر لے تو اللہ رب العالمین کو پہچان لے گا اور یہ جان لے گا کہ ایک اللہ صرف ایک ہے اور صرف اسی کی جو ہے عبادت کی جانی چاہیے. لیکن اس کا ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہوئے بھی کتنے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو اگر ان چیزوں پر غور کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو توحید کا عقیدہ ہے وہ خالص ہو کر اس کے ساتھ دیا جائے گا. اور بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری مثالیں، تصریف الریاح، یہ جو ہوا چلتی ہے اس پر بھی غور کرو، اس پر بھی اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو نہ جانے کہاں تک پہنچ جائیں گے. ایسے ہی والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جو بادل ہے نظام بادل، لہذا یہاں سے وہاں بکھیرتا ہے اللہ رب العالمین، پھر اس سے جو ہے بارش نازل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں نبی کیسے آج سے 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ بادل جو ہے ہوا سے بنتی ہے، ہوا کے ذریعہ سے جو ہے پھر بادل اوپر جاتے ہیں بخارات کی شکل میں. یہ ساری چیزیں قرآن کہہ رہا ہے. تو ایک نبی امی جو نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے، لہذا ایسا شخص یہ سارے حقائق کیسے بتا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین اس کی سچائی بھی بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر. پھر آخر میں بیان فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں. واقعی میں جو غور کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ آیات، نشانیاں. آیات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانیاں. تو واقعی میں اگر اس میں کوئی غور کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو نہ پہچانے. اللہ رب العالمین ایک اکیلا ہے، اس کو نہ جانے اور اس کو نہ مانے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کائنات کے اصول پر اور یہ جو کائنات کا نظام ہے اس پر بھی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر بھی جو ہے ہمیں تھوڑا سرچ کرنا چاہیے. سرچ کیا کرنا بلکہ جو سرچ کیا ہوا ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسے کس عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس نظام کو بنایا ہے اور یہ پوری کائنات اور یہ پورا نظام اللہ رب العالمین پورا سسٹم چلا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اسی پر کوئی غور کر لے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جان لے گا، مان لے گا اور ایک اللہ کی صرف کو عبادت کرنے لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے اور اس پر گہرائی سے غور کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.